بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گریجن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کی کلاس سال اول کے طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور میں ادارہ حاضہ میں اردو کا معلم ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو سلیبس پرووائڈ کر دیا گیا ہے، تو اس کا جو تیسرا ٹیسٹ ہے آج ہم وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے کچھ۔ تو یاد رہے کہ اس میں ہمارا نصابی سبق جو ہے، نثری یا نصابی سبق، وہ ابو القاسم زہراوی ہے۔ ابو القاسم زہراوی تو آپ کو بخوبی پڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کوٹیشنز بھی آپ کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ اس سبق میں ان کی ایک کتاب جو مشہور زمانہ ہے، جس سے یورپی اقوام نے بھی کسب فیض کیا ہے، تو اس کا نام ہے التصریف۔ یہ سرجری پر مبنی، یعنی اس دور میں بھی یہ لاکھوں میں ایک تھی کتاب، اور آج بھی بے مثل اور بے مثیل ہے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ کوٹیشنز ہیں۔ پہلے تو یہ لیں، یعنی مختلف اقتباسات ہیں، ان میں تشریح کے دوران میں انہیں کھولتے وقت آپ مختلف مقامات پہ میں نے طریقہ بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں برمحل ٹو دی پوائنٹ انہیں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ایک مقام پہ آئے گا دید نہ شنید، یعنی ایسی کتاب آپ لکھیں گے، تشریح کے دوران میں یہ مقام آئے گا کہ ایسی کتاب کہ دید نہ شنید، یعنی نہ دیکھی نہ سنی۔ یہ بریکس میں کرنا بھی ہوگا، اسے ٹرانسلیٹ انٹو اردو، دیکھی نہ سنی۔ اور کچھ آگے جا کے یہ مصرع آپ ایڈجسٹ کریں گے، یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو، یعنی اس طرح سے آپ اس کی گراؤنڈ بنائیں گے، تشریح کی گراؤنڈ بناتے ہوئے کہ یہ کتاب صحیح معنوں میں اس مصرع کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تو آگے آئین بنا کے، آئین جو مصرع کی علامت ہے وہ شو کریں گے، پھر یہ مصرع لکھیں گے، ہائی لائٹڈ ہوگا یہ، یہی مثال ہے تیری کہ بے مثال ہے تو۔ اور پھر اسی طرح کسی بھی اس کے اقتباس میں تشریح کے دوران میں لاکھوں میں ایک یہ محاورہ ہے، اسے بھی آپ استعمال کریں گے اور اسے ہائی لائٹ کریں گے۔ پھر ایک حدیث نبوی ہے، کیونکہ یہ ان کی کوشش تھی، شبانہ روز کی کاوش تھی، جس کے باعث سے یہ تصریف منظر عام پہ آئی۔ یہ ان کی شبانہ روز کاوشوں اور کوششوں کا یعنی منہ بولتا ایک ثبوت ہے۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، جس نے کیا اس نے پایا۔ الفاظ ہیں ویسے، من جدہ وجدہ، من جدہ وجدہ، جس نے کیا اس نے پایا۔ تو یہ کچھ کوٹیشنز تھیں جو اس سبق کے حوالے سے تھیں، ابو القاسم زہراوی سبق کے حوالے سے، تو یہ محفوظ کریں۔ اس کے بعد خلاصہ ہے، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، بار بار دہرایا جائے گا تاکہ یہ ازبر ہو آپ کو اور دل و دماغ کا حصہ بن جائے یہ چیز۔ خلاصہ ہمیشہ 2 صفحات پر مشتمل ہوگا۔ کسی بھی سبق کا خلاصہ ہو وہ 2 صفحات پر مشتمل ہوگا، اس سے تجاوز نہ کریں۔ تو یہ 10 نمبر کا ہے۔ اوپر والے حصے میں مفہوم کے، یعنی جو عنوان ہے، جب خلاصہ لکھیں گے عنوان لکھیں گے کہ اس کا ہے، اس کا فوراً بعد مصنف کا نام ہے، مصنف کا نام 1 نمبر اس کا ہوگا۔ تو باقی 9 نمبر جو ہیں وہ باقی اس کی جو تفصیل ہے اس سبق کے خلاصے کی، اس کے 9 نمبر ہوں گے۔ تو پھر ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ خلاصے کے بے وجہ اور بے سبب اقتباسات نہ بنائیں زیادہ سے زیادہ، بلکہ چونکہ 2 صفحے ہوں گے اس کے خلاصے کے، تو 2 پیراگراف ایک صفحے پر بنائیں، اور جبکہ 2 آخری صفحے پر بنائیں۔ بس خلاصے کے 4 پیراگراف ہی کافی ہوں گے۔ البتہ ہائی لائٹنگ اس میں ہوگی۔ ایک صفحے پر میں نے بتایا تھا کہ 4 تا 5 مقامات ایسے ہوں، ایک صفحے پر 4 تا 5 مقامات ایسے ہوں جو ہائی لائٹڈ ہوں۔ تو اس کے بعد ہے تمہیدی جملہ۔ یہ تمہیدی جملہ میں نے اس کا محفوظ کروایا ہے، اس سبق کا ابو القاسم زہراوی کا تمہیدی جملہ کس کا؟ خلاصے کا،
میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے تمہیدی جملے کا. اس میں کوشش کی جاتی ہے، یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیدی جملے میں پورا سبق دکھایا جائے. یعنی پہلا جملہ جو تمہیدی جملہ ہے، گویا ابتدائی جملہ خلاصے کا، وہ یعنی از بس ضروری ہے اس کا اہتمام کرنا. تو اس میں پورا سبق دکھانا ہے، یعنی پورے سبق کا وہ نچوڑ اور لب لباب ہوتا ہے. جس طرح اس سبق کا ہم تمہیدی جملہ کس طرح بنا سکتے ہیں، بتائیں گے آپ کہ اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف کی اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف نے ابو القاسم زہراوی، جو کہ اپنے زمانے کے سب سے نمایاں اور قد آور سرجن تھے، تو ان کی کتاب التصریف کا بڑی کامیابی اور مہارت سے تذکرہ کیا ہے. یا اس کتاب کے کچھ مصنف نے کچھ اوصاف نمایاں کیے ہیں. سو مصنف کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ اب یہاں سے باقاعدہ ہم خلاصہ لکھیں گے. اب ہے اقتباس کی تشریح، جو اس میں اقتباسات ہیں تو وہ طریقہ پہلے بھی بتایا، پھر آپ نوٹ کریں، محفوظ کریں. اس میں حوالے متن پوچھا جاتا ہے، یعنی سبق کا عنوان اس کا باقاعدہ 1 نمبر ہے اور مصنف کا نام 1 نمبر ہے. 2 نمبر یوں ہو گئے اس کے، اور اس کے بعد ہے سیاق و سباق، یعنی اس اقتباس کا آگا اور پیچھا بتانا. یہ ہے کہ دیے گئے اقتباس سے پہلے مصنف نے کیا بات کی ہے اور اس کے بعد کیا بات کی ہے، اور یہ اقتباس جو ہے زیر تشریح جو آپ کریں گے، زیر تشریح اقتباس سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے یہ بھی بتانا. اسی میں پہلے تو اس کا آگا پیچھا بتانا ہے کہ اس سے پہلے بات کیا کی مصنف نے اقتباس سے پہلے، اور بعد میں کیا بات کی ہے. اور یہ اقتباس یعنی زیر تشریح اقتباس سبق کے قریباً آغاز سے، وسط سے، درمیان سے یا آخری حصے سے لیا گیا ہے. تو اس کی لینتھ کیا ہوگی؟ 10 تا 12 سطریں. اور پھر اس کے بعد تشریح ہے وہ بھی کوئی 2 تا 2.5 صفحے کی ہونی چاہیے. ہاں البتہ کوٹیشنز کا بہر صورت اہتمام اور انتظام کرنا ہے. بعد ازاں نظم ہے اب کی بار سلیبس میں، میدان کربلا میں صبح کا منظر. میدان کربلا میں صبح کا منظر. تو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اگرچہ کربلا کا میدان یعنی ایک چٹیل میدان ہے، بے آب و گیاہ میدان ہے، جس میں نہ پانی اور نہ سبزہ تھا، مگر شاعر نے یعنی اپنے زور قلم سے کام لے کر اسے بہت سرسبز و شاداب بنا دیا ہے. وہ بعد میں بات آتی ہے. ایک تو یہ یاد رہے کہ اس کا خلاصہ ہے نصف صفحہ پر مشتمل ہو. نظم کا خلاصہ، کوئی بھی نظم ہو ہمیشہ آدھا صفحہ اس کا خلاصہ مناسب ہے. اور شرط یہ ہے کہ جو شعروں کی ترتیب ہے وہی آپ کے نظم کے خلاصے کی بھی ہو. تو شاعر اس نظم کے ہیں میر انیس. ہر شعر وغیرہ یا بند کی تمہید بتائیں گے آپ، یعنی ہر شعر میں یہ جب بھی اس میں سے کوئی آئے گا تو یہ تمہیدی جملے ہیں یا مشترک سے ہیں جو ہر شعر میں یہ کام آئیں گے. انہیں بہر صورت محفوظ کریں. جس طرح اس شعر میں خدائے مرثیہ اور آسمان مرثیہ کے نیر اعظم سب سے بڑے ستارے میر انیس نے اپنی چشم تخیل زور قلم اور مبالغہ آرائی سے کام لے کر میدان کربلا کو جو بے آب و گیاہ تھا، گیاہ ہوتا ہے سبزہ، گیاہ آب تو سمجھتے ہیں آپ، آب پانی ہے، یعنی بے آب و گیاہ تھا یہ میدان کربلا، مگر زور قلم، مبالغہ آرائی اور اپنی چشم تخیل سے کام لے کر اس بے آب و گیاہ میدان کو انہوں نے رشک صد بہاراں بنا دیا ہے.
یا رشک بہار بنا دیے ہیں. تو رشک 100 بہاریں ہے، 100 ہوتا ہے 100، یعنی جس پر 100 بہاریں رشک کریں، رشک، ایسا اسے سرسبز اور شاداب بنا دیا ہے انیس نے. شاعر کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ ہر شعر میں مفہوم کے بعد تشریح کا پہلا جملہ یہ ہو سکتا ہے، اسے محفوظ کریں. باقی وہی ہے کہ شعروں کی تشریح جو ہے نظم کے شعروں کی وہ یکے بعد دیگرے کرنی ہے، یعنی ایک ساتھ ہی 2 شعر ہوتے ہیں، اس میں سے لیے جاتے ہیں 2 شعر. تو نظم کا عنوان، شاعر کا نام 2 نمبر اس کے ہیں، 4 نمبر کا شعر ہوتا ہے نظم کا. تو یکے بعد دیگرے تشریح کرنی ہے، یکے بعد دیگرے، یعنی اوپر ہی دونوں شعروں کا مفہوم لکھنا ہے تو پھر ایک کے بعد ایک 2 شعروں کی اس طرح تواتر سے تشریح کرنی ہے. تو پھر وہی کہ کوٹیشنز کا اہتمام بہر صورت کرنا ہے، اور جو طوالت ہے تشریح کی طوالت، اس کی لینتھ وہ 2.5 تا 3 صفحات پر مشتمل ہو، 2.5 تا 3 صفحات پر مشتمل ہو. اس کے بعد ہے غزل. تو غزل شاعر ہیں مرزا خان داغ دہلوی بھی انہیں کہتے ہیں، مرزا خان داغ. تو یہ کچھ متعلقات ہیں، متعلقات غزل، یعنی غزل سے تعلق رکھنے والی چیزیں لکھیں گے آپ. ہر شعر میں جب بھی ان کا کوئی شعر آئے تو پہلے شعر پورا لکھنا ہے، اس کے بعد مفہوم ہے، اس کے فوراً بعد تشریح کا پہلا جملہ لکھیں گے آپ کہ داغ کا شمار استاد شعراء میں ہوتا ہے، داغ کا شمار استاد شعراء میں ہوتا ہے، بلکہ بجا طور پر وہ استاذ الاساتذہ ہیں، یعنی استادوں کے استاد، استاذ الاساتذہ. اور انہیں استاد اقبال ہونے کا بھی دیکھیں ذرا کتنا بڑا شرف ہے یہ کہ علامہ محمد اقبال کے بھی استاد ہو گزرے ہیں. یہ غزل تشریح کے پہلے جملے میں لکھیں گے آپ جب بھی ان کا کوئی شعر ہوگا. اچھا، اور انہیں اس استاد اقبال ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. پھر ہلکا سا ان کے کلام کا تعارف کروا دیں کہ کلام داغ کا مزاج کیسا ہے. اس میں بتائیں گے آپ کہ شوخی اور رنگ تغزل ان کی شاعری کا خاصہ ہے یا نمایاں حصہ ہے. پھر یہ بھی ضروری بات ہے کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ لکھ کر وضاحت کریں. ہر شعر کی تشریح کی طوالت، ہر شعر کی جو غزل کا ہے وہ 1.25 تا 1.5 صفحہ ہونی چاہیے. اور اس میں بھی ان شعروں میں بھی کوٹیشنز کا اہتمام بہر صورت اور بہر حال کرنا ہے. اس کے بعد ہے مکالمہ. تو یہ بھی 10 نمبر کا ہے، بے روزگاری کے عنوان کے تحت ہے فی الحال جو ہمیں درپیش ہے مکالمہ. تو اس میں پہلی بات جو ہے بڑی خاص، اور ان باتوں کا یہ اصل میں اصول بھی ہیں، ہدایات بھی ہیں، ان کا بالکل انہیں بلکہ اوڑھنا بچھونا بنائیں، دل و دماغ کا حصہ بنائیں. ہر کردار کے جملے جو کردار ہوتے ہیں مکالمے میں وہ جملے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوں اور مختصر ہوں. رموز اوقاف کا بہر طور خیال خاص ضروری ہے، یعنی ختمہ، فل سٹاپ، کوما، ندائیہ علامت اور سوالی علامت وغیرہ، انہیں رموز اوقاف کہا جاتا ہے. ان کا بہر حال اور بہر کیف خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کا باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے. اور پھر مکالمہ کی طوالت، لینتھ 3.5 صفحات تا 4 صفحات تک، 3.5 تا 4 صفحات تک ضروری ہے. اور ایک یہ پوائنٹ ہے کہ کوئی سطر بھی اپنی جو شیٹ ہے آنسر شیٹ، اس کی کوئی سطر بھی، کوئی لائن وغیرہ خالی مت چھوڑیں، ورنہ اس کا امپریشن جو ہے، تاثر جو ہے وہ منفی ہے. اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ طلبہ و طالبات کے پاس مواد کی کمی ہے، خدا نخواستہ. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں درخواست کی طرف. تو اب کی بار جرمانہ کی معافی کے حوالے سے درخواست ہے شامل اس میں سلیبس میں. تو اس کی درخواست کی نمبروں کی تقسیم سن لیں. کل نمبر 10 ہوتے ہیں. تو 1 نمبر ہوتا ہے بخدمت عالیہ، بخدمت عالیہ یا بخدمت جناب فلاں فلاں صاحب، 1 نمبر اس کا. تو دوسرا اس کے بعد عنوان بنانا ہے، عنوان بنانا ہے اس کا باقاعدہ، یعنی جس مقصد کے تحت ہم درخواست لکھ رہے ہیں، جس مقصد کے تحت، تو وہ اس کے بعد یعنی ہائی لائٹ ہو. جس طرح اس کا کیا عنوان ہوگا جرمانہ کی معافی کے حوالے سے ہم لکھیں گے کہ
درخواست برائے معافی جرمانہ یا جرمانہ کی معافی کے لیے درخواست، یہ اس کا عنوان ہوگا۔ اس کا باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عالی، یہ پہلے بھی بارہا بات کی جا چکی ہے کہ بعض طلبہ و طالبات اپنی لاپرواہی اور بے نیازی کے باعث جناب عالی کے بجائے جناب اعلیٰ یعنی کھڑا زبر شو کرتے ہیں، تو وہ تو اعلیٰ بن گیا، تو جبکہ جناب عالی ہے، تو اس کا بھی باقاعدہ یعنی 2 لفظ ہیں اور 1 نمبر ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی لاپرواہی سے اعلیٰ کر کے اسے کھڑا زبر تو وہ گل کر دیں، ضائع کر دیں۔ تو جناب عالی لام چھوٹی یہ لکھنی ہے، آگے ہے ندا یا علامت، اس کا باقاعدہ 1 نمبر ہے۔ اور اس کے بعد ہے نفس مضمون، یعنی جو درمیانہ حصہ ہے درخواست کا جہاں ہمارا مدعا و مقصد بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے نفس مضمون، یعنی مضمون کی جان، تو اس کے 5 نمبر ہیں۔ اس کے بعد ہے اختتام ہے درخواست کا، یعنی ہم آخری مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ہم لکھتے ہیں عرض گزار یا درخواست گزار، دونوں میں سے ایک لفظ لے لیں، عرض گزار یا درخواست گزار۔ اس کے بعد کوما ہے، آپ کا جو بھی آپ لکھتے ہیں شاگرد وغیرہ فلاں فلاں جو بھی، اس کے نیچے پر لکھتے ہیں الف بے جیم، تو اس حصے کا 1 نمبر ہے اس کا بھی۔ تو پھر ہے ذرا دائیں سائڈ پہ جو پیج ہے دائیں سمت تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ انگریزی فگرز بھی ٹھیک ہیں اور اردو فگرز میں بھی آپ تاریخ لکھ سکتی ہیں۔ تو پھر ہے درخواست میں موقع کی مناسبت سے ایک آدھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہو سکتا ہے، البتہ شعر کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی، کبھی کبھار ایک آدھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام، انصرام اور التزام ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ جو ہے ہمیں درپیش اس بار درخواست جرمانہ کی معافی، کیونکہ اس میں آپ جرمانہ کی معافی کے لیے درخواست کریں گے، پرنسپل صاحب سے درخواست کریں گے، تو آپ ایک مقام پر لکھ سکتے ہیں، میں نے بتایا بھی تھا، تو صرف ریوائز کروا رہا ہوں کہ آپ کو یاد پڑ جائے، ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ جب پوری بات کر چکیں تو اس کے بعد لکھیں کہ جناب من یا جناب عالی آپ جیسی مہذب اور تعلیم یافتہ، یہ لفظ بالکل محفوظ کریں، پھر سے سنیں، جب پوری بات کر لیں جرمانہ کی معافی کے حوالے سے، تو درخواست کا آخری ایک چھوٹا سا پیراگراف اس طرح بنائیں گے جو میں لفظ بول رہا ہوں کہ جناب من یا جناب عالی یا عالی جاہ آپ جیسی تعلیم یافتہ اور مہذب شخصیت کو حقوق العباد کی، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کی اہمیت بتانا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، مگر پھر بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور پر نور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان ذی شان ہے۔ پھر کوماس میں لکھیں گے خیر الناس من ینفع الناس، آپ صرف ترجمہ لے لیں، کیا فرمان ہے آپ کا، ترجمہ لکھیں گے آپ کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، یہ کوماس میں ہوگا اور یہ حصہ ہائی لائٹ بھی ہوگا۔ تو پھر آخری پیراگراف بتا رہا ہوں میں درخواست کا جو ایڈ کرنا ہے کچھ، تو یہ لکھ دیا، حدیث کے فوراً بعد لکھیں گے کہ مجھے امید کامل ہے یا مجھے کامل امید ہے کہ آپ میری درخواست پر ضرور کان دھریں گے، ضرور کان دھریں گے، کان دھرنا بھی محاورہ ہے تو اسے بھی ذرا ہائی لائٹ کر دیں گے۔ تو باقی وہی انداز ہے، عرض گزار وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے معروضی ہے، حصہ معروضی، اب کی بار وہ اگلی پچھلی چیزیں اکٹھی کر دی ہیں، یکجا اور یکمشت کر دی ہیں، یعنی ردیف، قافیہ، مطلع و مقطع، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ ان تمام کی پہلے 2 لیکچر میں کچھ توضیح کر چکا ہوں، تو ان کی تعریفات، توضیح، مثالیں وغیرہ کر چکا ہوں، تو
اب آپ کا یہ ذمہ ہے کہ آپ کتاب سے وابستہ اور پیوستہ رہیں اور ہر چیز ان سے متعلق بھی ارگ و پے میں دل و دماغ میں رچائیں بسائیں. بالخصوص ان کے لفظی اور لغوی معنی کیا ہیں، اور پھر یہ کہ کس زبان سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال ہوتے ہیں باقاعدہ معروض میں، تو یاد رہے کہ ان تمام الفاظ کا تعلق عربی زبان سے ہے، عربی. لہذا امدادی کتب سے ان تمام کی صراحت اور وضاحت من و عن یاد کریں، بلکہ حافظوں کا فار ایور حصہ بنائیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.